کہ افغانیوں کو جو نکال رہے ہیں پاکستان سے، جو ریپیٹریشن کا عمل جاری ہے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ افغانستان میں تو زمینیں نہیں ہوں گی، وہاں پہ جا کے کھلے آسمان تلے رہیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نکالنا چاہیے اس فیز میں؟ آپ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ اور الحمدللہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے. خب قبلا در حکومت قبلی وظیفه داشتیم اونجا، موقوف و مقام داشتیم. بعد از سقوط ما هجرت کردیم به پاکستان، چون پاکستان خانه دومی ماست. در طول تاریخ پاکستان، مردم پاکستان، حکومت پاکستان افغانها را در آغوش خود جای داده، بیزنس میکنه و تحصیل میکنه، به همه چیز ما راضی هست، راضی بودیم در طول تاریخ. ما به این خاطر هجرت کردیم به کشور دوست خود پاکستان. افغانستان میں عبوری حکومت آئی طالبان کی، تو اس وقت ان کی جو زمینیں تھیں افغانستان میں اور ان کی جو جائیداد تھی وہاں پر، یا جو کاروبار یہ وہاں پر کرتے تھے، وہ تمام چیزیں لی گئی. تو یہ جو افغانی پھر پاکستان آئے ہیں اس وقت ہجرت کر کے، تو یہ جو وہاں پر غربت تھی، وہاں پر جنگ زدہ ماحول تھا اور وہاں پر ان کی جانوں کو خطرہ تھا، تو اس وجہ سے یہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں. اور اب یہ واپس اس وجہ سے نہیں جانا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب یہ واپس جائیں گے تو وہاں پر ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے چھت ہے، نہ ان کے پاس کوئی کاروبار کرنے کے لیے ہے، نہ ان کے پاس کوئی جائیدادیں پیچھے چھوڑ کے یہ آئے ہیں. تو پھر اب اس صورت میں پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے جہاں پہ ان کے پاس جائیداد یہ بنا رہے ہیں، یہاں پر ان کے پاس بزنس سیٹ اپ ہو چکا ہے، ان کے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جو سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو روکا جائے اور ان کو جو دوسرا گھر کہتے ہیں پاکستان کو، اس میں ان کو رہنے کی اجازت دی جائے. وہ ڈفرینس آ رہا ہے نا کچھ ورڈنگز کا. جو گورنمنٹ آف پاکستان جن کو بھیج رہی ہے انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا، چاہے وہ پہلا فیز تھا چاہے وہ دوسرا فیز ہے. دیز آر دا ہو مہاجر کہ 2021 میں جن طالبان نے ان لوگوں کو بھگا دیا وہاں سے، یہ ان سے بھاگے ہوئے ہیں. ہم ان کی بات کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ ویزا پہ ہیں، اور جو بیچارے پلانگ کے آ جاتے ہیں یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ انلیگل جو ان کو پروٹیکشن دیجیے جو طالبان سے کے مخالف ہیں ان کو. تو جو یہاں پہ بیٹھ کے طالبان کے حق میں بات کرتے ہیں تو ان کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ وہ تو جائیں، ان کے پاس چاہے پی آر او کارڈ ہے، اے سی کارڈ ہے، ڈی سی کارڈ ہے، وٹ ایور جو بھی ہے. جو پاکستان کی اسٹیٹ کو نہیں مانے گا اس کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ جو پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد اس سلوگن میں آئے گا تو اس مہاجر کو بھی یہاں رہنے کا حق ہوگا. ادروائز اگر جو یہاں پہ بیٹھ کے یہ بولے پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو وہ جن لوگوں نے خلاف بات کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ انہیں نکالے گی، نکالنا چاہیے. وی آر دا لوکل پاکستانی. ایون یہ سب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے بچاؤ. کوئی کدھر دھماکہ کر رہے، کوئی کیا کر رہے. اور یہ جو ہیں یہ سویلائزڈ لوگ ہیں. دیز آر دا پرشین. ان کی ہسٹری ہے، ہمارا قومی ترانہ ان کا قومی ترانہ پرشین میں ہے. یہ لوگ ہیں دا ریئل اسٹیک ہولڈر آف افغانستان. تو انہی کو پاکستان کو کیا پوری دنیا کو انہیں سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ جو ہے خارجین ہیں خدا انہیں فی النار جہنم کریں. بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے کہ افغانی خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو چاہے اس پار دہشت گردی کرتے ہیں چاہے اس پار دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو کہیں پہ بھی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہونی چاہیے. نہ افغانستان میں اگر وہ یہاں رہ کر، افغانستان کے لوگ یہاں رہ کر اگر پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان لوگوں کو جو پاکستان کے ساتھ ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کو نکالنا چاہیے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ اردو بول لیتے ہیں؟ گزارا چلے کوئی بات نہیں. ہم سب کے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے ساتھ یہ جو تمام تر کشیدگی ہوئی، آپ لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا، جھنڈا لگایا ہوا ہے، بڑا اچھا لگا. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو فیز سٹارٹ کیا ہے واپس بھیجنے کا افغانیوں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم سب ویورز کو. میں اس پہ فخر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ہوں ابھی اور پاکستان کا ہمارا بھائی ہے. فرینڈشپ ایک اور چیز ہے، فرینڈشپ، مگر ہمارا پاکستان جو ہے بھائی ہے. بھائی جب ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیشہ ایک دوسرے کا فخر کرتے ہیں ہم. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان میں امن امان رہیں اور اس کی بدولت ہمارے ملک میں بھی امن امان آئے. تو یہی ہمارا مقصد ہے. اور ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان افغانستان کو حامی ناصر اور سب عالم اسلام کو
اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور وہ جو غلط مقاصد میں ہمارے ملکوں کا طرف نظر کرتے ہیں اس کے آنکھ نکال دیں گے انشاءاللہ، تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں یہ پاکستان کا وکٹوری مبارکباد کہہ رہا ہوں آپ کے ویورز کو اور تمام اپنے بھائیوں کو، پاکستانی بھائی اور ہمارے بہنوں کا سب کو مبارکباد کرتے ہیں۔ یہ بہت قابل اعزاز ہے اور یہ ایک بڑا اعزاز ہے، اور بیسیکلی میں جنرل صاحب عاصم منیر کا جو چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان ہے اس کی بھی مبارکباد کر رہا ہوں۔ تو میرے ذہن میں تو آتے ہیں وہ فیلڈ مارشل ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ان سے بات کریں گے۔ سر، میں افغان ایشو پہ کام کر رہی ہوں اور بہت سارے کامنٹس آتے ہیں میرے کامنٹ سیکشن میں کہ نہیں رہنا چاہیے افغانیوں کو یہاں پر، اب ان کو نکالا جائے۔ یہ کانسیپٹ آ گیا ہے کہ بس اب نہ ایسا ہے کہ یہ بالکل ہمارے پاکستان میں رہ کر پاکستان کے اگینسٹ ہے، یہ ایک کنسیپٹ آ رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا دوست کون ہے اور پاکستان کا دشمن کون ہے۔ جب آج سے 46 ایئرز پہلے جب افغان وار ہوئی اور افغانستان سے افغانی بھاگے وہاں سے اور وہاں سے مہاجر بنے، تو پاکستان نے اپنے کھلے دل سے ان کے ویلکم کیا۔ یہ وہی ہسٹری دہرائی گئی جو مہاجر مکہ سے آ کے اور مدینہ آئے انصار نے انہیں ویلکم کیا، یہ ایک ہسٹری ہوئی دوبارہ۔ پاکستان نے ویلکم کیا، پاکستان نے ان کو کیمپس میں نہیں رکھا انیشلی، ان کو کہا کہ ساتھ والا گھر ہمارا ہے، کھانا ان کو پہنچایا، ان کو عزت دی، ان کا تمام یہاں پہ سیٹل ہوئے، اور انہوں نے 46 ایئر یہاں پہ سمجھے کہ 2 جنریشنز یہاں پہ ان کی جوان ہوئی، اور ہاسپٹل میں علاج یہاں پہ ہوتا ہے، ان کے بچے پڑھتے ہیں، یہاں پہ شادیاں ہوئی ہیں۔ 46 ایئرز کے بعد جب ان کو یہ خیال آ گیا کچھ لوگوں کو کہ بھئی یہ جو ہے پاکستان کا حصہ ہے، یہ پشاور ہمارا ہے، یہ افغانستان کا ہے، اسلام آباد میں جا کے ان کا طالبان کا جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے جی اب یہاں پہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے۔ پہلے ایک کانسیپٹ تھا آرمی میں ہماری کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان، ہم سمجھتے تھے کہ گڈ طالبان بھی ہے، لیکن ابھی وہ بالکل روشن کی طرح یہ ہو گیا ہے کہ جو انڈیا کے سپورٹر ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ہماری مساجد، ہمارے مدرسوں میں سوئسائڈ بامبنگ ہوتی ہے، ہماری عورتوں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، فوجیوں کو مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، وہ پاکستان کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کا جب بھی احتجاج ہوگا، جب بھی دھرنا ہوگا، اس کے فرنٹ پہ ہمیں افغانی نظر آتے ہیں۔ میں کور کرتی رہی ہوں، مجھے اس چیز کا بھی آئیڈیا۔ بہت ساروں کو گرفتار بھی کیا گیا، تقریباً 1500 کے قریب جب 26 نومبر والا ہوا تو گرفتار کیا گیا۔ تو کیوں وہ پھر سیاسی جماعتوں کے اس میں آ جاتے ہیں؟ یا دیکھیں، اس میں جو ہے نا وہ چونکہ ینگ لارڈ تھی، وہ یہاں پہ پڑھے ہیں، یہاں پہ انہوں نے پشتو بھی بولتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، تو وہ چونکہ ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا گیا پاکستان کے عمران خان کی طرف سے یا جو بھی ہے کہ وہ آپ کو تو ینگ جوش ہوتا ہے ان کو، تو ان کو ینگ لارڈ کو جب لے کے آتے ہیں، جوشیلے نوجوان ہیں، ان کو کہتے ہیں عمران خان یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، تو اس میں جوش میں آ جاتے ہیں۔ لازم آتا ہے جب آرمی کے وہ بلڈنگ کو توڑیں گے، نقصان پہنچائیں گے، تو اس میں پھر وہ آرمی کا کام ہے، فورسز کا کام ہے، ان کو پکڑ لیتے ہیں نا۔ لیکن آج کا جو ٹوٹلی ایجنڈا تھا کسی پارٹی کا نہیں تھا، نن آف دا پارٹی واز انوالو، یہ صرف اور صرف پاکستان کا مسئلہ تھا، اور ایک اس قسم کا خراج تحسین پیش کرنی تھی ہم نے آرمی، ایئر فورس کو، نیوی کو، فورسز کو، جنہوں نے بہادری سے انڈیا کو شکست دی، اور ہم ان افغانیوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہتے ہیں جو اچھے افغانی ہیں، جو پنشیر کے افغانی، یہ پرشن ہے، پشتو اسپیکنگ بھی بہت اچھے ہیں۔ تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہلکا سا پٹاخہ بھی افغانستان کی طرف سے نہیں آیا اس جنگ میں، آپ نے غور کیا ہوگا، حالانکہ اگر وہاں سے بھی ہوتا تو پھر ہم 2 محاذوں پہ انگیج ہو جاتے نا۔ جی بالکل، تو ابھی ایسا ہوا ہے کہ اسی لیے ان کو ہم نے اکٹھا کیا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے لوگ بالکل جلال آباد، کابل، ہر جگہ موجود ہیں، جو ہر وقت تیار ہیں پاکستان آرمی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اوکے ملے اور وہاں پہ وہ ان برے لوگوں کو اڑا دیں۔ انڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ خالی یہاں پہ نہیں ہے، اس سائڈ پہ بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ وہاں پہ جو انڈین فورسز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم،
पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत ही वो अब एक कॉन्सेप्ट पाया जा रहा है बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन के अंदर जो यहाँ पर रहते हैं, जो सही मानों में ये चाहते हैं कि इनको पाकिस्तान से नहीं निकाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान इनके लिए अब दूसरा घर भी है और महफूज घर समझते हैं, और ये समझते हैं कि अब जब वो वापस जाएंगे तो वहाँ पे इनके पास कुछ भी नहीं है। और वो अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में रहकर, जो कि मैं आपको बताती भी आई हूँ कि जो बहुत सारे जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ वारदातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सियासी जमातों के साथ मिल जाते हैं, उनको ये ख़ुद भी चाहते हैं, ये एक्चुअल जो लोग पाकिस्तान के साथ अफ़गानी साथ दे रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि उनको निकाला जाए, फिर चाहे उसके पास PR कार्ड हो, फिर चाहे उसके पास SCC कार्ड हो, जो भी हो, उनको फिर वापस भिजवाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी आप सबसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।